بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کسی عورت کو نوازنا چاہتا ہے تو اس میں 7 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر عورت کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب حالات بدلنے لگتے ہیں، دل بدلنے لگتا ہے، رشتے بدلنے لگتے ہیں، سوچ بدلنے لگتی ہے اور زندگی کا رخ بھی بدلنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے نوازنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں 7 خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی، اس کا دل گناہوں سے اکتا جاتا ہے۔ اس کو ہر گناہ، ہر برائی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو کام پہلے سے اسے اچھے لگتے تھے اب وہی کام اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں، برے لگنے لگتے ہیں، مکروہ لگنے لگتے ہیں۔ وہ خود ہی برائیوں سے دور ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، میرا دل اس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ انسان کا دل ایک وکیل ہوتا ہے، ایک جج ہوتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ تم کسی کے حقوق کی وائلیشن کر رہے ہو، چاہے انسان مانے یا نہ مانے، کیونکہ کبھی کبھی انسان اور اس کے دل کے درمیان انا کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ انا کی دیوار ہی جیتتی ہے اور دل اس کا ہار جاتا ہے کہ اس کا دل اب گناہوں میں سکون نہیں پا رہا۔ نمبر 2، دوسری نشانی، اسے نیکی کی طرف رغبت ہونے لگ جاتی ہے، اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اب وہ اچانک نماز پڑھنے کو دل چاہنے لگتا ہے، قرآن سننے کو دل چاہنے لگتا ہے، وہ بغیر کسی کے لیے اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی، اس کی تنہائی اسے اچھی لگنے لگتی ہے اور تنہائی میں وہ اچھے کام کرتی ہے، نفل پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اذکار کرتی ہے، معمولات پڑھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ وہ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگتی ہے، خود سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ میں کس دروازے پہ کھڑی ہوں۔ دعائیں مانگتی ہے، یا اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ اپنے دل کی باتیں اپنے رب کو سناتی ہے، نہ کہ دنیا کو سناتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ اب وہ اپنی ماضی کو یاد کر کے پریشان ہو جاتی ہے اور پھر توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اور توبہ بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، یعنی توبہ مانگنے میں جلدی کرتی ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے، توبہ اس طرح کرے کہ میں اب اس کام کی طرف نہیں پلٹوں گی، اور پھر اس برائی کے بدلے کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے۔ اسے اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اور توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی، اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت آسان ہو جاتی ہے۔ اب اسے ایسے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں، اب وہ ایسے لوگوں سے ہی ملنے لگتی ہے جو اسے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، جو اسے نصیحت کرتے ہیں۔ ان کی نصیحت کو وہ ایک اپنے لیے پروٹیکٹیو چیز سمجھ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اور باؤنڈریز کو کروس نہیں کرتی، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرتی، اپنے راستے کو، اپنے قدم کو اسی راستے پر چلانا چاہتی ہے جس طرف اس کو اللہ بلاتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی نشانی، اس کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ جو مشکلات پہلے پہاڑ لگتی تھی اب وہ آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور راستے بننے لگتے ہیں اور راستے بننے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اس عورت کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتی تیرنے لگتی ہے، بگڑا مقدر سنورنے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے، اس کی عزت اس کے پاس پھر سے آ جاتی ہے، اس کا گہنایا ہوا چاند پھر سے صاف ہو جاتا ہے، اس کا ڈوبا ہوا سورج پھر سے اس پر روشنی دینے لگتا ہے۔ نمبر 7، ساتویں نشانی، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کو سکون ملنے لگتا ہے، ورنہ ایک انسان کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خوبصورت بیوی اس کے پہلو میں رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے راضی نہیں ہوتا تو اس کا دل سکون میں نہیں رہتا، یعنی اسے اطمینان قلب نہیں عطا ہوتا۔ وہ پہلے کی طرح بے چین نہیں رہتی، بلکہ ہر حال میں اللہ بہتر کرے گا کا یقین رکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کو نوازنے والا ہے، یہ اس کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ بس ثابت قدم رہیے گا، کیونکہ جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے اسے مشکلوں میں ڈال کر سنوار دیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی۔